الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 266 ہے۔ اس سے پہلے سورہ القصص کی آیت نمبر 26 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ القصص کی آیت نمبر 27 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ القصص کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندک وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اسی حوالے سے یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنویں پر 2 عورتوں کے ریوڑ کو پانی پلایا اور وہ واپس چلی گئیں، اور گھر میں جب پوچھا گیا کہ آج جلدی کیسے آئی ہو تو انہوں نے ساری صورتحال بتائی، تو تب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر پر بلا لیں۔ تو ان میں سے ایک شرم و حیا کا زیور پہنے ہوئے آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے والد محترم آپ کو بلا رہے۔ تو یہ شرم و حیا یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے اندر شرم و حیا جو ہوتی ہے وہ کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے۔ بے حیائی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کی جتنے بھی ڈیز ہیں یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کے دن جو منائے جاتے ہیں یہ دوسری اقوام مناتی ہیں۔ ہاں، مسلمان جو ہے وہ حیا میں رہتا ہے، وہ حجاب میں رہتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ان حدود کے اندر اپنی خوشی بھی مناتا ہے اور اپنے غم کو بھی برداشت کرتا ہے۔ تو بتایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پر گئے اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو ان میں سے ایک نے والد محترم سے عرض کی کہ آپ ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ القوی الامین، یعنی جس کو ملازم رکھا جائے اس میں یہ 2 صفات جو ہیں وہ پائی جانی چاہیے۔ ایک تو القوی، یعنی وہ صحت مند ہو، صحت ہوگی تو کام کرے گا، صحت نہیں ہوگی تو کام کیسے کرے گا۔ اور اسی قوی کے اندر اس کی مہارت بھی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس کام میں ماہر بھی ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، اس میں مہارت بھی رکھتا ہو۔ اور اگلی چیز کیا؟ امین۔ صرف مہارت اور طاقت کافی نہیں ہے، وہ امانت دار ہو، دیانتدار ہو، خائن نہ ہو۔ تو یہ 2 باتوں کا ذکر کیا۔ اب اسی سے اگلی بات جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں ان اپنی 2 بچیوں سے، بیاہ دوں تمہیں ان اپنی 2 بچیوں سے، بشرطے کہ تو میری خدمت کرے 8 سال تک۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری جو ہے داستان سنائی تھی۔ اب یہاں کئی لوگوں نے جو ہے وہ مہر کے حوالے سے، نکاح کا مہر اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں، حالانکہ یہاں نکاح کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں پڑھایا جا رہا۔ یہاں زیادہ سے زیادہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو ایک منگنی کی بات ہوئی ہے، منگنی ہوئی ہے، یعنی ایک طرح سے کیا فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے؟ انی ارید ان انکحک،
میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کرا دوں تمہارے ساتھ، احدبن تیہاتین، ایک ان اپنی دو بچیوں سے، یعنی ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے بھی واضح ہو گیا کہ اگر نکاح کا معاملہ ہوتا تو ظاہر بات ہے وہ تو بالکل واضح ہوتا کہ بھئی فلاں بچی سے تمہارا نکاح کرا رہا ہوں۔ آپ نے یہ بات نہیں کی، آپ نے کہا کہ ان دو میں سے ایک سے میں تمہارا نکاح کراؤں گا، اور شرط یہ ہے کہ تم نے میری خدمت کرنی 8 سال تک۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طے پائی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی اسی وقت جب گئے تھے بیٹھے تھے اور فوراً ہی جو ہے یہ شروع ہو گیا کہ جی معاملہ کہ ہم تمہارا نکاح کرواتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کچھ دن وہاں رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مفسرین نے لکھا ہے، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اس کھانے کو کھانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کیا وجہ، آپ کیوں انکار کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کام کیا ہے، مطلب ان کے مویشیوں کو پانی پلایا ہے، تو یہ تو میں نے صرف اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر ساری زمین کو سونا بنا دیا جائے اور اس کے بدلے میں مجھ سے وہ کام خرید لیا جائے تو میں نہیں کروں گا، وہ کام نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں یہ سونا نہیں لوں گا، اس لیے کہ وہ کام میں نے اجرت کے لیے کیا ہی نہیں، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں اجرت نہیں دے رہی ہے اس کی، بلکہ بات یہ ہے کہ تم مسافر ہو، مسافروں کی خاطرداری کرنا اور مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ ہم مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ تب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا، اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی۔ آپ نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ مولا جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ سفر میں، مسافرت میں کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اکیلے تنے تنا، نہ آپ کو کوئی جانتا ہے نہ کچھ ہے، تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے فوراً دعا کو قبول کیا، اور سبب کیا بنایا کہ وہی 2 عورتوں میں سے ایک عورت آئی اور آپ کو بلا لیا گیا، یعنی آپ کو اللہ نے ٹھکانہ دے دیا۔ اب وہاں کچھ دن آپ رہے تو جو مناسب وقت تھا اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ بات کی کہ میں چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ نوجوان تھے اور آپ کی بیٹیاں بھی جوان تھیں، تو مناسب نہیں لگا کہ گھر میں اس طرح جو ہے رہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایک اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے ان سے کروا دیتے ہیں، تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح یہ بات آئی کہ ان سے شرط طے ہوئی کہ بھائی اس طرح ہم یہ چاہتا ہوں میں کہ تم ہمارے یہاں اتنا عرصہ رہو اور اس کے بدلے میں تمہارا نکاح کروا دوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیا ایک منگنی ہے، ایک بات ہے، بات پکی کرنی ہے، لیکن یہ وہ منگنی نہیں جو ہمارے معاشرے کی ہے، جو ہمارے یہاں ڈرامے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جی وہ لڑکی کو کیا دیکھنا ہے، وہ پورا خاندان آئے گا۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی ماں کو بلا لوں، اپنے بھائی کو بلا لوں، بہن کو بلا لوں، وہ آئیں دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم کنفرم کریں گے کہ جی کیا ہے۔ ایسے لگتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ کوئی بھینس ہے، کوئی بھیڑ ہے، بکری ہے، کیا چیز ہے، وہ سارا ہمارا خاندان آئے گا، جی نانی آئے گی، دادی آئے گی، فلانی آئے گی، فلانی آئے گی، وہ سب دیکھ لیں گے، پھر ریجیکٹ ہو جائے گا کہ نہیں جی یہ فلاں کو پسند نہیں آئی، زندگی تم نے گزارنی ہے، اور کہتے ہو جی دیکھے گی نانی، دادی، فلانا اور فلانا۔ کیسی پتہ نہیں عجیب ہم لوگوں نے تہذیب ہمارے یہاں آ گئی ہے، عجیب ڈرامے، اور ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ ڈرامے ہم کیوں کرتے ہیں۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، کسی بچی سے آپ اپنے بچے کا نکاح کرواتے ہیں اور جن لوگوں کو خاندان کے فلانے کو بلا کر لاتے ہیں، زندگی وہ گزارتے ہیں یا آپ گزارتے ہیں؟ زندگی آپ نے گزارنی ہے، معاملات آپ نے کرنے، دیکھنے، تو اس کا کیا مطلب کہ جی دادی آئے، نانی آئے، فلانا آئے، فلانا آئے، پھر جو ہے معاملہ ہوگا؟ یہ سب خرافات ہیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں واضح ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کی پیشکش کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور اس کو ایک غلط اور معیوب تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے
ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے نا کہ لڑکے کی طرف سے رشتہ آئے، لیکن قرآن اور سنت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کی طرف سے بھی رشتہ آ سکتا ہے۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نکاح ہوا تو کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نکاح کے پیغام نہیں بھیجا تھا، پیغام تو وہاں سے آیا تھا، وہاں سے پیغام آیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کی جو شادی کروائی تو وہ کیسے ہوئی؟ وہ آپ نے خود پیشکش کی تھی، یعنی پہلے آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب وہ بیوہ ہو گئیں، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جب وہاں سے بھی مثبت جواب نہیں ملا تو اس کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہاں آ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو کہ لڑکی والوں کی جانب سے اگر کوئی نیک صالح بندہ ہو اس کے سامنے رشتے کی پیشکش کرنا یہ معیوب نہیں ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام خود پیشکش کر رہے ہیں کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اگلی چیز کیا ہم دیکھتے ہیں جی، ہم دینداری نام کی چیز تو ہمیں مقصود ہی نہیں ہوتی، ہم تو کہتے ہیں جی یہ دولت ہو، یہ پیسہ ہو، یہ بنگلہ ہو، یہ فلاں ہو، امریکہ میں لندن میں کہیں رہتا ہو تو ہم رشتہ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مسافر، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی مال دولت بھی پاس میں نہیں ہے، کوئی عزیز اقارب رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ساری بات کیا ہے؟ القوی الامین ہے، یہ ساری چیز ان کے اندر امانت داری ہے، مہارت ہے، اخلاق اچھے ہیں، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دی ہے اور ان کو ہم کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، یہ کسی بڑی جگہ پر رہتا ہو اور فلانا ہو، یہ ہو وہ ہو۔ آپ بتائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے جو بات ہمیں بتائی وہ ایسی ہے جو ہم عمل کرتے ہیں یا اس سے بالکل مختلف بات ہے؟ آپ نے خسارہ واقعہ سنا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام آئے اور کس طرح تنے تنہا تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور پھر حالات نے گویا کہ ایک طرح سے سمجھے مجبور کیا کہ شہزادوں والی زندگی گزارنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آج کمنڈمنٹ ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہم آپ کے یہاں ملازمت کے لیے تیار ہیں، ملازم بننے کے لیے تیار ہوں میں، کیا حالات نے مجبور کر دیا۔ تو آپ جو ہیں، آپ سے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں ایک ان اپنی 2 بچیوں سے، بشرطے کہ تو میری خدمت کرے 8 سال تک۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ملازم رکھا حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں۔ اسی سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کو ملازم رکھے تو 2 چیزوں کا طے ہونا ضروری ہے، ایک اجرت اور ایک ٹائمنگ، وقت، یہ ضروری ہے۔ پہلے آپ طے کریں کہ جی آپ اتنی اجرت دیں گے اور یہ ٹائمنگ ہوگی۔ پتہ چلا کہ آپ نے 4 گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور آپ اس سے 6 گھنٹے کام لے رہے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ نے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے 15,000 کی بات کی تھی، آپ اس کو جو 10,000 دے رہے ہیں اور وہ بھی وقت پر نہیں دے رہے، یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے، یعنی صرف یہ ملازم رکھنے کی بات نہیں ہے، ہر معاملے کی بات ہے، چاہے آپ کوئی دکان کا سودا کر رہے ہیں، آپ کسی جو ہے کاروبار کی بات کر رہے ہیں، کوئی اور سواری کی بات کر رہے ہیں، ہم نے یہاں سے کہیں دوسری جگہ پر جانا ہے، تو یہ ساری چیز پہلے طے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی پہلے ہم سواری میں بیٹھ گئے، وہاں جب پہنچے اس نے زیادہ مطالبہ کیا، اب ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس قسم کی گنجائش نہیں ہے، ساری بات آپ پہلے طے کر لو۔ جب آپ نے پہلے طے نہیں کی ہے تو یہ آپ کا قصور ہے، لہٰذا آپ جو اس کا مطالبہ آپ اس کو دو، قصور تو اپنا ہے نا بھائی، قصور ہمارا ہے، جو کام ہم کروانا چاہ رہے ہیں اس کی جو شرائط پہلے طے کر لیں کہ ہاں بھائی کتنا آپ کو لینا ہے، کتنا ہم دیں گے، جو بھی معاملہ ہے وہ پہلے سے طے ہو جائے، پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ لیکن پہلے تو آپ نے طے کیا نہیں کہ جی بس اپنا بندہ ہے، اور اپنے بندے نے جب چونا لگا دیا تو آپ رو رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں۔ تو اس لیے کیا کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا کہ میں ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ تو میری خدمت کرے 8 سال تک، پھر اگر پورے کرو 10 سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ طے کیا کہ بھائی کم از کم آپ 8 سال ہمارے پاس رہو گے،
اور اگر آپ 8 سال سے زیادہ کر لو، یعنی 2 سال اور زیادہ دے دو، 10 سال پورے کرو، تو یہ اور بہت اچھا ہوگا، اور یہ آپ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں۔ یعنی جو اجرت پر رکھنے والا شخص ہے اس کی خصوصیت کیا بتائی ہے کہ اس کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے، شفقت، محبت۔ کیا کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، میں تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب مزدور پر کام کا زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر اس کا ساتھ دو، یعنی آپ نے اس کو کام کا زیادہ بوجھ ڈالا تو پھر اس کا ساتھ دو، ساتھ مل کر کام کرو تاکہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے، اس کو مشکل میں نہ ڈالو۔ تو جو ملازم رکھنے والا ہے اس پر لازم ہے کہ کیا ہو، شفیق ہو، شفقت کرنے والا ہو۔ سَتَجِدُنِي انشاء اللہ من الصالحین، حضرت شعیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں سے جو وعدہ ایفا کرتے ہیں، یعنی جو باتیں میری تمہاری آپس میں ہوئی ہیں اس وعدے میں تم مجھے بالکل پکا پاؤ گے، نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ یعنی یہاں مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ جو تم سے بات ہوئی ہے اس پر تم مجھے پورا پاؤ گے۔ تو یہی بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کسی سے کوئی بات کرو تو پھر اس پر پورا اترو، یہ نہیں آپ نے بات کی کچھ اور پریکٹیکلی کچھ اور کر رہے ہیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا وقت وہاں گزارا، تو احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال نہیں بلکہ 10 سال پورے کیے۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ نے جو بات کی وہ کیا تھی، آپ نے کیا فرمایا، قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی، یعنی جو بات ہوئی ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان 2 میعادوں سے جو میعاد میں گزار دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی میں اس بات کا پابند نہیں ہوں کہ میں 10 سال پورے کروں۔ ہاں ٹھیک ہے 8 سال کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اب میں چاہوں 8 سال گزاروں، چاہوں تو 10 سال گزاروں، آپ اس بات کی پابند مجھے نہیں کریں گے کہ جی 8 سال کے بعد اگر میں جانا چاہتا ہوں آپ کہیں کہ نہیں جانا، آپ اس کا پابند نہیں کر سکتے۔ گویا آپ نے اپنے آپ کو 2 سال کے لیے فری کر لیا کہ وہ میری مرضی ہوگی، چاہوں گا تو رہوں گا، چاہوں گا تو نہیں رہوں گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو قول و قرار ہم نے کیا ہے اس پر نگہبان ہے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اور کوئی نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا عرض کی کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ نگہبان ہے، وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے جو باتیں ہم نے آپس میں کی ہیں۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا۔ اچھا یہ آگے چلنے سے پہلے جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں قرآن نے بالکل واضح الفاظ میں باتیں بتائی ہیں کہ یہ بات ہوئی اور یہ ہوا، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی انہوں نے اس واقعہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں لکھی، نعوذ باللہ، جو شان رسالت کے بالکل منافی ہیں۔ انہوں نے جیوش انسائیکلوپیڈیا جو ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے اور عجیب رنگ دیا ہے کہ جی پتہ نہیں وہاں گئے فلان شخص کے پاس اور وہاں رہے، اس نے قید کر دیا، اس لیے قید کر دیا تاکہ فرعون کے پاس ان کو پہنچائیں اور پھر وہاں سے انعام ملے، اور اسی دوران جو ہے وہ ایک بیٹی جاتی تھی اور اس طرح آپس میں جو ہے یہ ہو گیا، یعنی بالکل ایسی باتیں کہ جن کا ایک شریف آدمی سے بھی جو ہے انسان سوچ نہیں سکتا، ایسی باتیں نبی کے ساتھ انہوں نے منسلک کی۔ لیکن قرآن یہ ساری کتابوں کی جو آخری کتاب، ساری کتابوں سے آخری کتاب، فائنل کتاب اور فائنل بات کرنے والی، اور ہر غلط بات کا جو ہے توڑ کرنے والی، اس کا رد کرنے والی کی حقیقت کیا ہے وہ قرآن نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دی کہ یہ بات تھی۔ تو پھر کیا ہوا، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر دی اور وہاں سے چلے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر، تو آپ نے دیکھی طور کے ایک طرف آگ۔ اب جب 10 سال پورے ہو گئے تو آپ چل پڑے، آپ کو گھر والے یاد آ رہے تھے، ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا، 10 سال کا، ماں ہیں، بہن بھائی ہیں، تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی کہ بھائی میں جاتا ہوں،
اور اپنی اہلیہ کو لے کر چل پڑے. وسار بأہلہ، آپ اپنے اہل کو لے کر چلے، اپنی اہلیہ کو لے کر چلے. تو یہ اہل کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو لہٰذا جہاں جو ہے اہل کا لفظ ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ ازواج مطہرات ہی کے لیے ہے. وہاں اس سے یہ مراد لینا کہ نہیں جی اس سے مراد جو ہے وہ صرف جو ہے اہل بیت اطہار کے چند افراد ہیں، تو یہ سب من مانی باتیں ہیں. قرآن نے اہل کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے بھی استعمال کیا ہے؟ بیوی کے لیے استعمال کیا، جیسے یہاں پر واضح استعمال ہے. سارا بأہلہ، وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو لے کر ساتھ چلے. تو کیا ہوا، آپ نے دیکھی طور کے ایک طرف آگ، سردی کا زمانہ تھا، طویل سفر تھا، پیدل چلتے تھے، کوئی سواری تو تھی نہیں. اب نہ جانے کتنے دن چلتے رہے تو کوہ طور جہاں پر ہے، وادی طور میں آپ جا پہنچے. شدید سردی کے اندر، رات کے اندھیرے میں راستے کا پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی مصر کا راستہ کون سا ہے. تو دور آپ کو ایک آگ نظر آئی. تو آپ نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں یہاں پر کوئی قافلہ کوئی نہ کوئی ہوگا یا کوئی بندہ ہوگا، ظاہر بات آگ وہاں پر موجود ہے. اور کوئی بھی نہیں ہوا تو کم از کم کوئی انگارہ لے آؤں گا، آپس میں یہاں بیٹھ کر آگ تو تاپ لیں گے، سردی کو تو تھوڑا کم کریں گے. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کی کوئی چنگاری تاکہ تم اسے تاپ سکو. یعنی یہ خبر بھی مل جائے گی راستہ صحیح ہے یا کون سا راستہ ہے مصر جانے والا، اور یہ بھی نہیں ہوا تو کم از کم آگ تو تاپ لیں گے. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. پس جب آپ وہاں گئے تو ندا آئی وادی کے دائیں کنارے سے اس بابرکت مقام میں ایک درخت سے کہ موسیٰ بلا شبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، لیکن وہاں پہنچے تو حکم ملا جیسے دوسرے مقام پر موجود ہے فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اپنے جوتے اتارو، تم مقدس زمین پر ہو، اور پھر آگے بڑھو. اور پھر آواز آئی من الشجرۃ، ایک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہے. آپ جب گئے وہاں دیکھا تو وادی کے ایک کنارے پر ایک درخت ہے، بڑا سرسبز و شاداب ہے، اور نور نے اس کو گھیر رکھا ہے. وہ نور کیا تھا؟ وہ کوئی آگ نہیں تھی، وہ رب کائنات کی نور کی تجلی تھی. ایک رب کائنات کی نور کی ایک تجلی تھی. درخت سے آواز آئی، یہ درخت نہیں بولا، یہ درخت اللہ کے کلام کا مظہر تھا. بھائی درخت میں کیا طاقت ہے وہ بولے؟ تو درخت جو اللہ کے کلام کا مظہر تھا، وہ کیا آواز تھی، کیسی تھی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو درخت سے آواز آ سکتی ہے انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ کے کسی نیک بندے سے جب وہ اپنے عالم میں، اپنے اس میں ہی نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے، اگر ان اللہ کا لفظ نکل جائے تو اس پہ شرک کا فتویٰ پھر کیسے لگ جائے؟ بھائی ان الحق، ان اللہ، ایسے کلمات بعض بزرگوں نے کہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپے میں نہیں تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو جس پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، اور جب وہ جنات کا ان پر یعنی اس شخص پر وارد ہوتے ہیں تو وہ جسم اس کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، لیکن بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے. وہ عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا بھی ہے. یہ سب پریکٹیکلی ہم دیکھتے نہیں دیکھتے. لیکن یہاں لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کفر کے اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ جی، جب کہ وہ ہوش میں آ کر انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسی بات کی ہی نہیں ہے. ہوش میں آنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اس وقت اپنے حال میں نہیں تھے. تو وہ جن لوگوں نے، جن بزرگوں نے ایسے کلمات کہے ان اللہ ان الحق، اس قسم کے جتنے بھی جملے ہیں، یہ لوگ جو تھے یہ مظہر تھے اللہ کے کلام کا.
جس طرح قرآن میں ایک درخت کے بارے میں بتایا کہ درخت سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، اور اسی مقام پر رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے نواز دیا۔ ابھی تک آپ کو رسول اور نبی نہیں بنایا تھا، یہاں آپ لینے گئے تھے انگارہ، آپ پتہ کرنے گئے تھے کہ راستے کا پتہ چل جائے کہ مصر کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تو اس طرح نوازتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ کو رسالت سے نواز دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں منتخب کر لی ہے، تمہیں ہم نے رسول بنا دی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کیسے پتہ چلے کہ جی بولنے والا اللہ ہے؟ کوئی شیطان جو ہے وسوسہ ذہن میں ڈال سکتا ہے جی یہ کیسے پتہ چل جائے گا کہ جی یہ بولنے والا جو اللہ، یہ اللہ کی آواز ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اور ایک جانور کی آواز میں ہمیں تمیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بلی بولے، کتا بولے، کوا بولے، فرق محسوس کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کرتے کہ جی کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ انسان ہے، بلکہ انسانوں میں بھی ہم فرق کرتے ہیں، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی آواز ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ تمیز پیدا کی ہے کہ ہم انسان کی آواز کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اندر جو خصوصیت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ فرشتے کی آواز ہے، یہ جنات کی آواز ہے، اور یہ رب کائنات کی آواز ہے۔ اللہ نے یہ نبیوں کو یہ خصوصیت دی ہے کہ نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تو نبی کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا جائے کہ جی ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تو ان کو کیسے پتہ چل جائے۔ تو ان کے اندر نبی کو یہ خصوصیت اللہ عطا فرماتا ہے کہ وہ تمیز کر لیتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نواز دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کیا فرمایا؟ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا ڈال دو زمین پر اپنے عصا کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں بہت سارے عصا جو آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک عصا دیا۔ یہ کون سا عصا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہی عصا تھا جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا، اور اس طرح منتقل ہوتے ہوتے شعیب علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس کو زمین پر ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے وہ سانپ ہو، آپ پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب جب آپ نے نیچے دیکھا تو سانپ بن گیا، اور تیزی سے جو ہے وہ، ظاہر بات ہے فطری خوف ایک چیز کا انسان کو ہوتا ہے کہ جی نقصان نہ پہنچائے، تو آپ وہاں سے بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آواز آئی، اللہ نے فرمائے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں۔ انک من الآمنین، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو، یعنی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے تمہیں معجزہ دی ہے، یہ تمہیں معجزہ دی ہے، یہ تمہارے پاس عصا ہے، اس کو نیچے ڈالو گے یہ اپنا کام دکھائے گا، جب اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑو گے تو وہ لاٹھی کی لاٹھی بن جائے گا۔ تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو، اس کو جب نکالو گے تو وہ چمک رہا ہوگا، سورج کی مانند چمک رہا ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی برس وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو آپ ڈالو، باہر نکالو گے تو چمک رہا ہوگا، پھر جب اس کو ڈالو گے وہ پھر بند ہو جائے گا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے، تو یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزات دی، ایک عصا کا اور دوسرا ہاتھ کا، کہ یہ دو نشانیاں، دو چیزیں ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ جب تم خوف محسوس کرو تو اپنے ہاتھ کو سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح خوف کے وقت، خطرے کے وقت جب اس پر ڈر اور خوف طاری ہو، وہ اپنے سینے کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا دے، اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے خوف کو دور فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ اور رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے۔ تو یہ دو دلیلیں تمہاری رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اب جاؤ اور فرعون کو اور اس کے درباریوں کو دعوت دین دو، ان کے سامنے پیغام پیش کرو اللہ کا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں، لہٰذا جاؤ ان کو پیغام سناؤ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کی تلاش میں تھے، وہ تو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ تھے، تو فطری طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی اور آپ نے عرض کی اللہ رب العزت سے، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، آپ نے عرض کی میرے رب میں نے تو قتل کیا تھا ان میں سے ایک شخص کو، پس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ یعنی وہ جو ایک قبطی کا جو ہے انجانے میں جو ہے قتل ہو گیا تھا، وہ مر گیا تھا، آپ نے ایک تھپڑ رسید کیا اور وہ مر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ہی وہ جو ہے اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں، تو اسے بھیج میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ دوسری بات کیا فرمائی آپ نے؟ کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی مولا تو نبی بنا دے۔ یعنی اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، اور اس سے زیادہ بھلائی کرنے والا کوئی اور بھائی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے بھائی کو بھی رسول بنا کر میرے ساتھ بھیج دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور وجہ کیا تھی؟ وہ زیادہ فصیح ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی وہ بہت سارے پھر قصے کہانیاں ہیں کہ جی پتہ نہیں لکنت ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ ساری باتیں بہرحال جو ہیں یہ اپنی وہ ہیں یا دوسروں سے لی گئی باتیں ہیں جن کا قرآن اور سنت کے واضح احکامات سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں، تو اسے بھیج میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ تو مددگار بنانا، کسی کی مدد لینا، یہ تو سنت انبیاء ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کسی کی مدد لو تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ کہتے تو کہتے مولا بس تو میرا مددگار ہے، بات کافی ہے، بس اس سے بڑھ کر مددگار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا عرض کی؟ مولا میرے ساتھ اصل حقیقی مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ذرائع وسائل پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے نا، تو یہ ظاہری وسائل بھی تو پورے ہونے چاہیے۔ تو ظاہری وسائل کے لیے آپ نے کیا کہا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی تھے آپ کے، ان کو بھی نبی بنا کر میرے ساتھ بھیجا جائے تاکہ وہ میری تصدیق کریں۔ یعنی جب دو افراد ہو جاتے ہیں، چند افراد ہو جاتے ہیں، تو ایک انسان قوت محسوس کرتا ہے اپنی نا، انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی کھڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے ساتھ بھیجا جائے مددگار بنا کر، تو کیا ہو؟ تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، یعنی جب لوگ جھٹلائیں یہ میری تصدیق کریں گے تو میرے اندر ایک طاقت قوت رہے گی کہ اور میں کہوں گا کہ ہاں میرا کوئی ساتھ دینے والا ہے۔ قال سنشد عضدک بأخیک عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، سنشد عضدک بأخیک، تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، دست و بازو ہوتا ہے، بھائی کو بھائی سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، تو بھائی تو وہ ہوتا ہے جو بھائی کی امید پر پورا اترتا ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غلبہ اور شوکت کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے ہماری نشانیوں کے باعث۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی فکر مت کرو، تم نے جو کہا وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور بے فکر ہو کر جاؤ، اور فرعون، اس کے درباری، اس کا لاؤ لشکر، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میں تمہیں کہتا ہوں، اور تم ہی غالب رہو گے،
کیا فرمایا اللہ نے؟ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ، حالات آپ کو کے سامنے، آپ تنے تنہا ہیں بھائی یہ ساتھ میں، بس اللہ کیا فرماتا ہے کہ فرعون کیا اس کا کوئی اور بھی آ جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم ایسا روب ان پر طاری کریں گے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہ سکیں گے، اور انجام کار کیا ہوگا؟ تم غالب آؤ گے اور تمہاری اتباع کرنے والے غالب آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی یہ تو بس مولویوں کی باتیں ہیں اور پتہ نہیں پرانی صدیوں پہلے کی باتیں ہیں، بس یہ صرف باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ قرآن نے جو بات کی ہے اٹل بات کی ہے، اور اس کو پریکٹیکل ہمیں دکھایا کہ ہم نے پھر کیا کیا ہے۔ تو اللہ کے وعدے یہ ہواؤں خلاؤں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بس بات یہ ہے کہ انسان اس پر پورا اترے، انسان اللہ کی اتباع، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ وہ قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو دوڑ کر آ کر اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب آئے فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری روشن نشانیاں لے کر، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، اور ہم نے نہیں سنی اس قسم کی باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد کے زمانے میں۔ تو بات مانی نہیں، کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود کہنے لگے جی یہ تو سب جادو ہے، اور یہ جیسی باتیں یہ کر رہے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کے اندر یہ باتیں سنی نہیں ہیں، یہ عجیب عجیب باتیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کی بارگاہ سے نور ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا، بے شک بامراد نہیں ہوتے ظلم و ستم کرنے والے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي۔ یہ سن کر فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے۔ یعنی اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ درباریوں یہ بتاؤ کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، اس نے ڈائریکٹ خود کہہ دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، الہ میں ہی ہوں۔ الہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، ظاہر بات ہے کئی لوگوں کے سامنے وہ پیدا ہوا، زندگی گزاری ہے۔ الہ کا مقصد یہ ہے کہ جو میں کہہ دوں اس کی بس پیروی کرو، مجھ پر کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو، یا موسیٰ علیہ السلام مجھ پر انگلی اٹھائیں کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، تم غلط کر رہے ہو۔ ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے جو میرے کسی حکم کے خلاف ورزی کرے، میرے حکم کے خلاف کہے کہ یہ غلط ہے، کوئی غلط کہنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ وہی نظام جو ہمارا شاہی نظام ہے، ہمارے ہم یہ ہوتا ہے نا، آپ حکومت کو کچھ کہہ دیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ قرآن سنو تو ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ کیا ہے جو شاہان وقت کہہ دیں وہ قرآن سنت سے نعوذ باللہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ فرعونی انداز سیاست ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ جی میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ پس آگ جلا میرے لیے اے حامان، اور اس پر اینٹیں پکوا، میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کر، شاید اس پر چڑھ کر میں سراغ لگا سکوں موسیٰ کے خدا کا، اور میں تو اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کیا کہتا ہے؟ یہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ ساری باتیں دراصل عوام کو مطمئن کرنے کے لیے تھیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، حکومت کہتی ہے نہیں جی ہم ابھی معاہدہ کر رہے ہیں، ابھی ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس بات کو ٹال دو، اس بات کو ٹال دو، بس بعد میں کس نے آ کر پوچھنا ہے کہ جی ہاں آپ نے تحقیق کر لی کہ خدا ملا نہیں ملا۔ اور مفسرین نے بھی بہت ساری باتیں کہانیاں لکھ دی ہیں، وہ کہانیاں بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں، وہ بس دوسروں کی لی ہوئی ہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا، پتہ نہیں عمارت بنا لی، اوپر چڑھا اور یہ کیا، اس نے تیر مارا، خون لگا۔ یہ سب قرآن اور سنت سے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا بات ٹالنے کے لیے کہ بھائی تم ایسا کرو، حامان وزیر تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی ہے۔ روس نے بھی ایک اپنا مشن بھیجا تھا
اور اس نے کہا کہ جی ہم تو اتنے میل اوپر گئے اور ہمیں تو مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں ملا. یعنی یہ موٹے دماغ والے لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. اللہ تو جسم سے، مکان سے، زمان سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تو کہنے لگے کہ جی مسلمانوں کا خدا تو ہمیں کہیں نہیں ملا، ہم نے تو اتنا دور سفر کیا لیکن کوئی خدا نہیں ملا. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. اور تکبر کیا اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ انہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. بس ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکریوں کو اور پھینک دیا انہیں سمندر میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کا. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار. اور ہم نے بنایا تو انہیں ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے اپنی رعایا کو آگ کی طرف. وہ آگ کی طرف بلانے والے لوگ تھے. آج ہم جن لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ سیاسی لیڈر اور یہ لسانی لیڈر اور یہ فلانے لیڈر، کیا کرتے ہیں؟ جو بلا رہے ہیں اپنی رعایا کو آگ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور روز حشر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ملعونوں میں ہوگا. قیامت کے دن بھی ان کا شمار ملعونوں میں ہوگا. اس سے کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. مرنے کے بعد بھی لوگ ان کی برائی کا ذکر کرتے ہیں. اور جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر جاری رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے صالحین کا ساتھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.